السلام علیکم ویورز، پہلی بات وہ بڑی مزہ کا خیز ہے. یہ ایک احمقانہ بات ہے. بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے بعد پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو کے خطرناک حد تک قریب پہنچ گئی. پنجاب کے بیشتر علاقے سیلاب کی زد میں. مریم نواز نے سیلابی صورتحال کہا. میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا، لیکن ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کی خدا کا خوف کرو. ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کے ملک کی مفاد میں. یہ کیا ہوتا رہا ہے اس ملک میں؟ نواز شریف ورسز بے نظیر کیا تماشا چلتا رہا. پھر کسی سیانے نے ان کو سمجھایا کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. جو تسی لڑائی جھگڑا کر کے کر رہے ہو، پیار محبت نہ بھی اندر اندر ہو سکتا ہے. جو تسی اصل کام پانا ہے. اس کے بعد وہی بھائی جان، چھوٹے بھائی، برادر خرد برد. اچھا، وہ کیا انتڑیاں نکال لیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، یہ نکال لیں گے. ہوں یہ جانے دو ان باتوں کو. اب بھارت کے بارے میں یہ بات کرنا جہالت ہے. یہ دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے بعد پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو کے یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ کی کرن پینا شروع کر دینا پانی. یہ نیچرل ری ایکشن ہے. ان کی کمٹمنٹ، ان کا لینا دینا اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ ہے. ہمارے ان کے جو تعلقات اس میں کیا، تو تم لوگوں کو آج تک عقل نہیں آئی. کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی بہت زیادہ. سیلاب تو ایک مسلسل فیچر ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو 40 50 55 سال سے اس ملک پہ قابض ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. بھٹو صاحب کے قائد عوام بننے سے پہلے تو وہ فیلڈ مارشل ایوب خان وزیر خارجہ تھے، کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تھے مادر ملت کے خلاف. وہ سمجھ آئی بات؟ تو تب بھی تھے. یہ تو قدرت کا ایک سلسلہ ہے. آپ اپنا بندوبست کرو. آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اپنے لوگوں پہ چھوڑ دیتے پانی. سٹاپ بلیمنگ. جب تک آپ اپنی بے خبری کا، جہالت کا، بے وقوفی کا اعتراف نہیں کرتے تو آپ دیکھو، میرے میں ایک اگر کمزوری ہے جو کہ ہے، میں تو آئی ایم اے اسموکر. میں جب تک واقعی میں اب کیا کروں، میں اس سے لڑ نہیں سکتا، کم کر سکتا ہوں، وہ میں نے کیا بھی ہے، لیکن جب تک میں اس کا اعتراف نہیں کرتا کہ یہ نقصان دہ ہے، میں پوری طرح چھوڑوں گا نا. مجھے خود کو قائل کرنا پڑے گا. یہ جہالت ہے اس ملک کے حکمرانوں کی. ختم. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ ترقی یافتہ دنیا میں بھی جب قدرتی آفات آتی ہیں تو ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن ہماری طرح تھوڑی. لیکن پرابلم یہ ہے یہاں سیلاب نہیں چاہیے. عوام تو ویسے ہی غیر محفوظ ہے. نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کوئی سر پیر ہے، نہ غذا خالص ہے، نہ دوا خالص ہے. دفتروں میں چپڑا سینی آپ کو گھسنے دے گا، عام آدمی کو ذلیل کرے گا. تھانہ، کچہری، ہاسپٹل، پوری مہذب انسانوں کی دنیا میں یہ 3 نشان ہوتے ہیں عافیت کے، خیر کے. یہاں محاورہ کیا ہے؟ اللہ دشمن نو بھی تھانہ کچہری تے ہسپتال نہ دکھاوے، کیونکہ یہ ساری عوام کی قتل گاہیں. ان کو خیال ہی نہیں ہے. بالکل ہی ڈنگروں سے بھی گئی گزری سوچ ہے. بھائی بات سنو، آپ نے اپنے عوام کو آج تک وہ بھی نہیں دیا جس پہ 1% خرچ نہیں آتا. اب پوچھے وہ کیا ہے؟ اس زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز عزت نفس. چک لو، لما پا لو، فلانا کر لو، ڈانگ پھیرو.
تو جو مرضی کر لو، گھر پہ قبضہ کر رہا ہو، زمین پہ قبضہ کر رہا ہو. خدا کا خوف کرو. بہانے بازی ہیں ساری اپنی. جب تک یہ لوگ احساس سے جرم میں مبتلا نہیں ہوں گے، اپنی خامیوں کا، کوتاہیوں کا، اپنی کجیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، یہی ہوگا. اگلے سال بھی یہی ہوگا. میں جانتا ہوں قدرتی آفات کامیاب مضبوط ترین ملکوں میں بھی، I have seen it myself، اس سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کو ہوش نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہو. یہ 2000 سال پرانا ہے، پتا ہوتا ہے، پیش گوئیاں ہوتی ہیں، فلانا ہوتا ہے، ویدر فور کاسٹ، فلانا ٹمکانا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یا آپ لوگوں کی ناکامی ہے. یہ تو اہم ہی. اب بھارت کی جانب سے دریا میں پانی چھوڑ، بھائی وہ کیا کریں، اپنے لوگوں نے ڈبو دیں، رخ بدلیں، وہ ٹھیک ہے، بندوبست کرو. اگلی بات ہے وہ کرنی نہیں چاہیے تھی، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا یہ مسئلہ. بہرحال عثمان بخاری نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کے کپڑوں میں بات کرنے والے یہ وہ وغیرہ، یہ فضول باتیں ہیں. لیکن تھوڑی سی احتیاط حکمرانوں کو بھی کرنی چاہیے. آپ بالکل ہی کوئی ماڈلنگ والا ماحول بنانا، جب ملک میں سوگ طاری ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، جائیدادیں ان کی برباد ہو رہی ہیں. میں آج ایک خبر پڑھی میں نے اخباروں میں کہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی سیلاب کا خطرہ ہے، گھر چھوڑ کے آپ لوگ نکلیں گے، وہ اخباروں میں ہیں آج کے. تو لوگوں نے جواب دیا ہم گھر چھوڑ دیں گے تو ویسے لٹ جائیں گے، پھر ہم کہاں جائیں گے. اس ملک میں مسئلہ در مسئلہ، خیر کی خبر دور دور تک کوئی نہیں ہے. تو ان کو بھی چاہیے مطلب جو جن لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے، اور کچھ ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جہاں لوگوں کے تن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے، پاکستان کی اکثریت جو خط غربت پہ ہے، کوئی خدا کا خوف کر تو مطلب یہ آئی ڈونٹ نو، لنڈے سے تن ڈھانپنے والے لوگ، یہاں یہ صورتحال ہے. خط غربت پہ تقریباً آدھی آبادی ہے، اور خط غربت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کفن دفن اور قبر وغیرہ کے اخراجات اٹھانے تقریباً ناممکن ہوتے ہیں. یہ ہے خط غربت، اور اس پہ تقریباً 50%، 48 یا کوئی اتنا فگر ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا وہ ہے. تو اس لیے ذرا تھوڑا نظر ثانی کر لینی چاہیے، بیکاز یہ خاور کو یا مجھے ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم عوام کے مامے اور ٹھیکیدار نہیں ہیں. آپ ان کے ووٹ سے، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ووٹ چھین کے یا خرید کے یا جیسے بھی، یا لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے، لیکن بہرحال یا دھاندلی کر کے ان کے ووٹ کے نام پہ آتے ہوئے اقتدار، آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. باقی لوگوں کو بھی یہ ایشو نہیں بنانا چاہیے. اپنی اپنی بات کرو یار، چھوڑو کپڑوں سیر و تفریح کے فگرز جو آ رہے ہیں. میں نے وہ ٹی وی کے کچھ چینلز پہ دیکھیں، تفصیلات سنیے، میں دنگ رہ گیا ہوں. یہ ٹوکیو شوکیو جاپان شپان، یہ کیا کرنے جانا تھا ادھر بھائی؟ جانے سے پہلے بھی پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن نہیں. یہ تو دیکھو 32 سال سے زیادہ میرے کالم گواہ ہیں. اب اخبار تو نہیں آپ ڈھونڈ سکتے پرانے، میرے مجموعے کالموں کے. اس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. 35 سال یا شاید 40 ہو گئے کالم نگاری کچھ. میرے کئی مجموعے ہیں، تب بھی میں کہتا تھا یہ بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، کوئی جمہوریت نہیں. بار بار کر رہا ہوں، شاید کسی کے دل پہ اثر ہو جائے. جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، انہوں نے اسمبلیاں ویسی داخلہ باندھا. باقی وہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آئی ٹی فلانا بن جائیں، پینٹر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، فوجی بن جائیں، جرنیل بن جائیں، جج بن جائیں، ڈی سی بن جائیں، وہ باقی ٹھیک ہے. عوام پہ حرام کیا ہے سیاست؟ اٹ از ناٹ پاسبل. ایک خاص طرح کے ٹھگ بیٹھے ہیں جو اپنے اسسٹنٹس، اپنے جیسے ان لوگوں کو لاتے ہیں. بیسیکلی آپ پاکستان کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو،
چند نام ہوں گے، 10 15 20 78 سال کی تاریخ، ادروائز وہی ہیں. کون ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. تو ختم ہو گئی بات، جمہوریت تو ہے ہی نہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. سلطانی جمہور سے مراد کیا ہے؟ سلطان کون ہوں گے پاکستان کے؟ اس وقت ابھی بنا نہیں تھا جب یہ لکھا اس آدمی نے. مستقبل میں ایمی ٹیبل آیا سی، وہ غلط ثابت ہوا ہے. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یعنی حکمرانی عوام کی، اس کا زمانہ آئے گا جب پاکستان بنے گا. اور چوپو مارا، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں.